اسلام 7ویں صدی کے اولین میں پھیلا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول منتخب کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی آسمانی وحی اترنے کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے آخری رسول ہیں، تو قریش بت پرست اور مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ وہ ہر اس انسان کے بدترین دشمن بن گئے جو اسلام قبول کرتا اور اس کی طرف دعوت دیتا۔ وہ انہیں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے اذیتیں دینے لگے، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت پر نکلا۔ یہ ہجرت ایک بڑے پیمانے پر تھی۔ مہاجرین اپنا زیادہ تر سامان اپنے پیچھے چھوڑ گئے جو بالآخر قریشی کفار نے چھین لیے۔ ہجرت کے دوسرے سال 623 عیسوی میں مسلمانوں کو علم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، چنانچہ انہوں نے مکہ میں اپنے مال اور ضرورت اشیاء کے نقصان کا بدلہ لینے کا تہیہ کیا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے حملے کا علم ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے اور قافلے کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کو طلب کیا۔ اس کے دوران ابو سفیان نے اپنے قافلے کا رستہ بدل دیا اور چھوٹے رستے کے بجائے طویل رستے کو اپنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے سے دور تھا، اور انہوں نے مکہ میں ایک قاصد بھیجا جس کے جواب میں ابو جہل نے تقریباً 1000 کی مضبوط فوج کی کمان کی اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اور روانہ ہو کر مکہ سے وہ بدر کے قریب پہنچ کر ایک صحرا نما جسے العدوۃ القصویٰ کہتے ہیں وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ بدر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ مسلمان شمال کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اور بدر کے مقام پر ان کا قریش کے ساتھ سامنا ہوا۔ ابو سفیان کے قافلے کے فرار ہونے اور ایک بڑے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ یہ ایک پریشان کن خبر تھی کیونکہ چھوٹی غیر مسلح فوج کافروں کی بڑی مسلح فوج سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اجلاس طلب کیا اور اپنے ساتھیوں سے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کفار سے لڑنا ضروری ہے ورنہ وہ آسانی سے مدینہ پر قبضہ کر لیں گے اور یقیناً تباہی پھیلائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرنا اور ان سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے اور یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ دوسرے باشعور علماء یا مسلمانوں سے بات چیت کرنا اور مشورہ لینا کتنا ضروری ہے۔ مسلم لیڈروں کو محض اپنی رائے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے وہ دوسرے باشعور علماء اور مسلمانوں سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ لیں اور پھر مناسب فیصلہ کریں۔ مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ آخری سانس تک آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے آگے بڑھو، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو اور ہم رہیں گے یہاں، بلکہ ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو اور ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں برق الغمار تک لے جائیں گے تب بھی ہم اس کے محافظ کے خلاف عزم کے ساتھ لڑیں گے جب تک کہ آپ اسے حاصل نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے جواب پر خوش ہوئے، لیکن مہاجرین فوج کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر مشتمل تھے۔ البتہ مہاجرین کا کفار مکہ کے خلاف جنگ کرنا فطری عمل بھی تھا کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی تھی اور انہیں جلا وطن بھی کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مہاجرین سے پہلے ہی امتحان لے چکے تھے اور وہ ان میں کامیاب بھی ہوئے تھے، اور یہ امتحان اس صورت میں تھا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال، رشتہ دار و جائیداد اور وطن کو ترک کر دیا تھا۔ اصل امتحان اب انصار مدینہ کے لوگوں پر تھا جنہوں نے اپنے علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور اس لیے وہ مدینہ سے باہر جنگ کرنے کے پابند بھی نہیں تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میرے آدمیوں کو مشورہ دو۔ اس سے وہ چاہتے تھے کہ انصار اپنا خیال ظاہر کریں۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم انصار سے بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو جو دیا گیا ہے وہ حق ہے۔ ہم آپ کی اطاعت اور قربانی کا پختہ عہد کرتے ہیں۔ ہم آپ کی اطاعت کریں
گے آپ ہمیں جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں پوری رضامندی کے ساتھ اور اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہم سے اس سمندر بحر احمد کو عبور کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم اسے بڑی آسانی سے کریں گے اور ہم میں سے کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کو ہمارے ہاتھوں سے وہ ہمت کے کام دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں خوش ہوں گی۔ اللہ کے نام سے ہمیں میدان جنگ کی طرف لے جائیں۔ اس سے مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اور بلند ہوا۔ بدر مدینہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کا لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا جبکہ قریش کا 1000 افراد پر۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور ان 313 میں 82 سے 85 مہاجرین اور 231 انصار تھے۔ انصار میں لگ بھگ 60 اوس اور 170 خزرج قبیلے سے تھے۔ قریش کے کفار میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے اور مزید اس جنگ کو تفصیل سے جاننے سے پہلے جنگ کے میدان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بدر کی وادی مشرق کی طرف ریت کے 2 بڑے ٹیلوں سے گھیری ہوئی تھی جنہیں العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ کہتے ہیں جن کا مطلب ہے وادی کا قریبی حصہ اور وادی کا دور کا حصہ۔ قرآن سورۃ الانفال میں آیت نمبر 42 میں ان دونوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ وادی کا مغربی حصہ الاسفال پہاڑ سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے درمیان ایک رستہ تھا۔ العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ کے درمیان ایک کھلا ہوا رستہ بھی تھا جو مدینہ کو جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ابو جہل لشکر کے ساتھ جنوب مشرقی حصے میں العدوۃ القصویٰ پر مکہ جانے والے رستے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور یہ عام استعمال کرنے والا رستہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے اس راستے کو استعمال نہیں کیا بلکہ وہ شمال کی طرف سے آئے جیسا کہ وہ پہلے آ رہے تھے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو شمال سے لیونٹ سے جنوب میں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ العدوۃ القصویٰ اور میدان جنگ میں جنوبی حصے میں پہاڑ کے درمیان ایک رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے شمال میں کھجور کے درختوں کے کچھ علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت العدوۃ الدنیا کے مغربی کونے کے مقام پر ایک کنواں لے لیا اور مدینہ کی سڑک کے قریب دوسرے کنویں کو بند کر دیا تاکہ مکہ والوں کو پانی نہ مل سکے۔ قریش اس چیز سے چونک گئے تھے اور ان میں سے کچھ کفار اشتعال انگیز انداز میں بدر کے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پہنچے، لیکن سب کو مسلمانوں نے ہلاک کر دیا سوائے حکیم بن حزام کے جو بعد میں عقیدت مند مسلمان بن گئے۔ جنگ پر اکسانے والوں میں سب سے پہلے کافر الاسود بن عبد الاسد المخزوری تھے جو ایک سخت بد مزاج مشرک تھے۔ وہ قسم کھا کر باہر نکلے کہ وہ مسلمانوں کے کنویں سے پانی پیئیں گے اور یہ تہیہ کیا کہ وہ یا تو مسلمانوں کو ماریں گے یا مریں گے، اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کی ٹانگ پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا اور اس کے بعد ایک اور وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔